بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ دبئی میں بیٹھک ہوئی ہے دوبارہ، اور اس میں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے، لیکن ابھی تک نگران وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے سامنے نہیں آ سکا۔ اسحاق ڈار صاحب کی خواہش تو تھی، اور وہ ایک پہلے آیا بھی تھا، لیکن اس کے بعد پھر جو سچویشن بنی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ رانا ثناء اللہ لیکن ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ سیاستدان ہی ہونا چاہیے کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور اگر سیاستدان ہوگا تو اسحاق ڈار اور رضا ربانی جیسے لوگ ہی سامنے آئیں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے اس کے نام کے حوالے سے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مابین اتفاق ہونا ضروری ہے، اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور بہت سارے ایسے آفیسز ہیں جس کے اوپر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔ اور بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، اور دوسرا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، تو دونوں میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا ہے، اور بڑا آپ ریئر دیکھتے ہیں کہ ان میں کسی ایشو پہ اتفاق ہو۔ کچھ جگہوں پہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اپوائنٹمنٹ اس اتفاق کے بعد ہو سکتی ہے، لیکن اس اتفاق تک پہنچنے سے پہلے بہت ساری ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، ڈائسینٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس میاں شہباز صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب، کبھی کوئی ماشاءاللہ اختلاف ہوا ہی نہیں، اتفاق ہی اتفاق ہے۔ تو جو نگران وزیر اعظم کا نام ہے، اپیرنٹلی تو انہی دو بندوں نے ڈیسائیڈ کرنا نا، تو اس کے اوپر جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو دوسرے اہم ترین شخص ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ ہیں، لیکن میں صرف آپ کو ان کا پہلے کا ایک شارٹ سنواتا ہوں جب وہ میرے شو میں آئے تھے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر شہباز شریف کی کوئی ایک غلطی تو مجھے بتا دیں، کوئی ایک۔ تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا وہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں، پھر ابھی کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ پچھلے ایک سال کی حکومت کی پرفارمنس یا پرائم منسٹر کی پرفارمنس پہ کوئی ایک جگہ پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا غلط کیا ہے حکومت نے؟ اب اگر آپ کہیں کہ مہنگائی اور ڈالر ریٹ، پٹرول کا ریٹ، بجلی کی مہنگائی، جو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار یہ حکومت نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی نظر میں کوئی ایک غلطی بتائیں شہباز شریف کی مجھے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن، کوئی ایک غلطی۔ بس اس میں مین غلطی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہے اس میں جو عمران خان، اس میں بھی عمران خان نے 2 وزیر خزانہ ہیں کے پی کے اور پنجاب کے سے ایک لیٹر لکھا دیا تھا۔ وہ تو پھر عمران خان کی غلطی ہوگی نا راجہ صاحب۔ کوئی شہباز شریف کی ایک غلطی بتائیں، جو خالصتاً صرف شہباز شریف کی غلطی۔ میں نے ان کی ابھی تک کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ آئی ایم ایف کی کس لیٹ ضرور ہوئی ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کے بارے میں کہ میں نے ابھی تک ان کی کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ ہر لیڈر آف دی ہاؤس کی خواہش ہوگی کہ اسے ایسا ہی لیڈر آف دی اپوزیشن ملے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو بھی نام وہ دیں گے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو وہ تو جو بھی شہباز صاحب کہہ دیں گے پھر راجہ صاحب اس کو مان لیں گے، تو اعتراض والی یا اختلاف والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، اتفاق ہی اتفاق ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا، تو یہ ڈسکس کریں گے، انتخابات کی جو اصلاحات ہو چکی ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، سیاست بھی ڈسکس کریں گے، کچھ کیسز بھی ڈسکس کریں گے۔ توشہ خانہ ٹرائل کے حوالے سے آج ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ اس میں جو ٹرانسفر پٹیشن تھی جج ہمایوں دلاور کے خلاف وہ مسترد ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی کیا ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ رہنما جی ڈی اے سائرہ بانو صاحبہ میرے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر قانون ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر عادل رہنما تحریک انصاف ہیں اور ینگ لائر ہیں، بڑے کیپیبل لائر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سائرہ بانو صاحبہ سے اگر میں گفتگو کا آغاز کروں، سائرہ صاحبہ کوئی اختلاف تو ہے نہیں، مطلب کہ جو نام کہہ دیں گے دے دیں گے شہباز صاحب، راجہ صاحب وہ مان لیں گے، تو پھر دیر آپ کے خیال میں کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کا سیاسی تجربہ آپ کو کیا بتاتا ہے یہ دیر ہو کیوں رہی ہے آخر کار؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر اختلاف کس بات کا؟ تو کر لے بسم اللہ۔ مگر مسئلہ دیکھیے، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی آڈیو جو سنائی ہے اس میں یہی ہے نا کہ ان کو یہی کوئی سیاستدان ہی چاہیے۔ جی جی، سیاستدان چاہیے، اور اپنی پارٹی سے ڈار صاحب کا نام دے دیا، اور اس کے بعد کا رضا ربانی صاحب، اور اگر یہی 2 نام سامنے آنے ہیں اور جو سٹنگ ممبران ہیں انہوں نے ہی آنا ہے، تو بس پھر اس سیٹ اپ کو چلنے دیں۔ آپ یہ
میں کیا کر سکتے ہیں؟ آئین تو ہے نہیں، قانون کی بالادستی بھی نہیں ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ ادھر سے ادھر وہ کیا کہتے ہیں ربڑ کی ناک بنا کر رکھا ہوا ہے، ادھر سے موڑتے ہیں ادھر سے موڑتے ہیں، تو بس چلتا رہے. جو کے پی کے اور پنجاب میں غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت چل رہی ہے اس کو بھی تو ہم برداشت کر رہے ہیں. اب سینٹر آف گریوٹی پستی ہے تو پستی رہے، اس کا کس نے سوچا؟ ہم تو 25 کروڑ عوام کیڑے مکوڑے ہیں. فیصلہ ان کو اتنا ڈر ہے کہ وہاں پر کسی دوسرے ملک میں جا کر فیصلے ہوتے ہیں دبئی میں، کہ اپنے یہاں پر کیا آڈیو لیکس کا ڈر ہے یا کس چیز کا ڈر ہے کہ ان کی یہاں پر آڈیوز لیکس ہوں گی. تو اس لیے سمندر پار وہاں پر جا کر آپ کی اور ہماری قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں اور اتفاق رائے نہیں ہو رہا. دراصل جب مال بٹتا ہے نا تو ایسے ہی کنفیوژن ہوتی ہے اور اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو وہ چاہیے نا کہ اپنی حصہ بقدر جسہ چاہیے، جیسے کے پی کے میں ہے اور پنجاب میں ہے. تو اسی لیے ان کو اتنا امپاور کیا ہے کہ بھئی اگر یہ کیئر ٹیک اپ سیٹ اپ لمبا چل گیا تو جو ان کا حصہ ہوگا اور جو ان کا وزیر اعظم ہوگا تھوڑی سی پار ہمارے پاس ہو، اور تو کوئی نہیں ہے. باقی کیا آپ کے یا میرے لیے انتظار کر رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ مردم شماری کا مسئلہ اگر ہو گیا تو اس کو کیسے حل کریں گے یا عوام کو کیسے ریلیف دیں گے؟ جنہوں نے ووٹ گننے تھے ان کو تو گاڑیاں دے دی انہوں نے تحفے میں. صحیح. باقی ہمارا ووٹ کون سا حیثیت رکھتا ہے؟ ٹھیک. شاہ خاور صاحب، جو فیصلے کیے ہیں حالیہ دنوں میں موجودہ حکومت نے، انتخابات کی اصلاحات ہوں یا پھر جیسے کہ سائرہ بانو صاحبہ نے پنجاب حکومت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نگران حکومت نے 2 ارب 30 کروڑ کی گرانٹ دے دی ہے، منظوری دے دی ہے فنڈز کی کہ جی بیوروکریٹس کو گاڑیاں دینی ہے. نہیں، ایک تو اس کے اوپر ایز اے لیگل ایکسپرٹ کامنٹ کر دیجیے گا کہ کیا کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے؟ ویسے تو بہت ساری باتیں انہوں نے کہی نا کہ جی 90 دن میں کیونکہ انتخابات ہو نہیں سکے اس وجہ سے اسی گورنمنٹ نے آگے چلنا تھا تو بہت ساری چیزیں کرنا مجبوری تھی. تو کیا یہ بھی مجبوری تھی کہ انتخابات سے پہلے کچھ بیوروکریٹس کو نئی گاڑیوں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپیہ مختص کیا جائے؟ تو یہ لیگلی آپ کی نظر میں درست فیصلہ؟ اور اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات جو ہوئی ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنز جو کچھ ابھی ہو چکا ہے اسی کی بنیاد پہ آلریڈی متنازع ہو چکے ہیں؟ قانونی پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں بیرسٹر احتشام، میں آپ کو ایک بات کہوں. ابھی بات ہو رہی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن کی اور لیڈر آف دی ہاؤس کی جی، اور بالکل یہ تو سب پہ یہ بات عیاں ہے کہ اس وقت جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن ہے وہ ایک بالکل فرینڈلی اپوزیشن ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں جب لیبر یونینز ہوا کرتی تھی، ٹریڈ یونینز ہوا کرتی تھی، اس میں پھر ایک اصطلاح مشہور تھی کہ کچھ پاکٹ یونینز ہوتی تھی جو کہ امپلائر جو تھا ان کے فرینڈلی ہوتی تھی. وہ پھر ایک جو ہے وہ ایک فرینڈلی میچ ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ بارگیننگ ایجنٹس ہوتے تھے مزدوروں کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں کہ آج جو اگر اپوزیشن اتنی جو ہے وہ بے معنی قسم کی ہے کہ جو ایک پارلیمانی نظام میں ایک ٹریئری بینچز اور اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے وہ آج کیوں نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھوں گا نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. دیکھیں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، وہ جو بھی تنازع تھا یا اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا وہ اپنی جگہ پہ ایک لافل کام آئین کے تحت ہوا. تو کیا پی ٹی آئی جو کہ اتنی بڑی تعداد میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود تھی، کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ لوگوں سے جو مینڈیٹ لے کر آئے تھے وہ لوگوں کی نمائندگی قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کے کرتے اور ادھر جو ہے وہ ایک مضبوط اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیٹھتے؟ یہ جتنے آپ قوانین سازی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ اور ہم نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں سے ایک قانون سازی کا جو ہے ایک پورا ایک سیل لگی ہوئی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے اور اس میں خود اپوزیشن کے لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں بل کی کاپی بھی نہیں دی گئی. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. تو اب میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ اگر ایک میننگ فل اپوزیشن ہوتی جو کہ انہوں نے خود سرنڈر کر دی تو پھر آپ کس سے گلہ کریں گے
کہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے مشورے سے صدر بنائیں گے تو پھر آپ بھگتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے سر. آپ نے خود ابھی اپنا فیلڈ جو ہے اس کو چھوڑا. ایک چیز, ایک ضمنی سوال ہے اس سے. آپ کا جو آرگیومنٹ ہے, میں اگر مثال کے طور پر اس سے اتفاق کروں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے میدان کھولا چھوڑا, اسمبلی چھوڑی, اسمبلی تحلیل کی, وہ ذمہ دار ہیں, چلیں مان بھی لیں کہ وہ ذمہ دار ہیں. The next question is کہ چلیں پی ٹی آئی کی جو ذمہ داری ہے اس کا تو تعین ہم نے کر لیا, لیکن does that justify the actions of the present government کہ اگر انہوں نے تو جو کچھ کرنا تھا کیا, یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے, کیا وہ قانونی طور پر درست ہے؟ سوال میرا یہ تھا آپ سے. دیکھیں قانونی اور آئینی طور پر وہ درست ہے لیکن مناسب نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے, جو قانون سازی ہو رہی ہے, ترامیم ہو رہی ہیں, وہ آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہو رہی ہیں, بالکل وہ اکثریتی رائے سے وہ قانون پاس کر لیتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ہاں وہ غیر مناسب ضرور ہو سکتا ہے کہ جو قانون سازی کا ایک مروجہ طریقہ ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہو رہا اور ہر چیز جو ہے وہ بلڈوز ہو کے قوانین سازی کی جا رہی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن آپ اس کو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے. میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ ویکیوم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ اتنا جلدی ہو رہا ہے. جہاں تک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا بھی آپ نے بات کی, دیکھیں آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے اس کا بالکل یہ تقاضا ہے کہ وہ تو کیئر ٹیکرز یا 60 دن کے لیے آئیں گی یا 90 دن کے لیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ابھی جو لیجسلیشن حالیہ ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی لیجسلیشن جو تھی وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ہوئی تھی کہ جس میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا. اس سے پہلے وہ گورنر اور دوسری صورت میں پریزیڈنٹ کے پاس تھا وہ مشاورت سے الیکشن کمیشن کی, لیکن اب وہ سوللی ان کے ڈسکریشن پہ چلا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو مزید امپاور کرنے کے لیے ان کو فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی وہ جو طریقہ کار ہو رہا ہے وہ بھی اس سے بھی بہت سارے سوالات تو یقیناً جنم لیتے ہیں. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ صرف اس ملک میں الیکشن کرانا ہے اور ایک ٹرانزیشن کے طور پر انہوں نے آنے والی منتخب حکومت چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں, ان کو انہوں نے ٹرانسفارم کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی آئینی یا قانونی یا اخلاقی مینڈیٹ. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, میں ذرا بیرسٹر عادل صاحب کو ڈسکشن میں شامل کرنا چاہوں گا. بیرسٹر صاحب, if you may want to respond, انہوں نے کہا کہ ذمہ دار پی ٹی آئی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, ترامیم ہوئی ہیں, ان کو آپ کس طرح سے قانونی ماہر کی نظر سے دیکھ؟ میرے خیال میں بیرسٹر صاحب جیسے آپ نے بیچ میں یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو بھی ذمہ داری ہے ان کی ایک پولیٹیکل فلسفی یا نظریہ ہے, اس کے حساب سے انہوں نے ریزائن کیا اور اس کے حساب سے انہوں نے پروونشل اسمبلیز بھی چھوڑیں بیکاز وہ الیکشنز میں لے کے جانا چاہ رہے تھے ملک کے جنرل الیکشنز ہو جائیں. تو وہ ان کی ایک پارٹی پالیسی ہو سکتی ہے اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا پرسنل اوپینین میں تو وہ بالکل ٹھیک تھا. اگر ان کا یہ مقصد یہ تھا کہ میں نے الیکشنز میں جانا, جنرل الیکشنز میں جانا ہے, تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک تھا جو بڑا ایک. سیکنڈ جو یہ بات کی, بیسیکلی اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہمارا ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے جس میں ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے, اور اسی کے اندر یہ کیئر ٹیکر کا ایک نظام ہے جو کہ ہمارے ملک میں ہے, باقی کافی ملکوں میں ہے نہیں. باقی ملکوں میں جو ایگزسٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہی کیئر ٹیکر ڈیفیکٹو بن جاتی ہیں اور ان پہ الیکشن کمیشن پاورفل ہو جاتا ہے. تو اس ملک میں جب اپوزیشن لیڈر, ان کے آپ نے بھی کلپس بھی سنائے, وہ اپوزیشن ایز سچ تو ہے نہیں, تو اس کے تحت جو ان کی کنسلٹیشن بھی آپ کہہ رہے ہیں دبئی میں ہو رہی ہے, اپوزیشن لیڈر تو ادھر بیٹھے ہیں جن سے ہونی تھی. اس کے نتیجے میں جو قانون بن رہے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے میرے تو خیال میں, جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کو ہم قانونی تو کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے, میجورٹی سے وہ پاس ہوئے ہیں, بٹ اوور آل اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن میرے خیال میں فالو نہیں ہو رہا. جہاں تک کیئر ٹیکر کی بات ہے وہ تو کلیئر ہے کہ کیئر ٹیکر ہیز ٹو بی نیوٹرل, اور اس کے آئین کے اندر آرٹیکل 224 میں بھی اور الیکشنز ایکٹ میں بھی اس کا اندر ذکر ہوا ہے کہ اس کی نیوٹرلٹی پہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ جو اصلاحات پاس ہوئی ہیں اور جو اصلاحات ایکچول پاس ہوئی ہیں اس سے پہلے جو ان کی ڈسکشن میں تھیں اس میں تو بہت کچھ تھا کہ ان کو
پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ان کی کر دیں, وہ میٹرز میں ڈیل بھی کر سکتے ہیں. کیئر ٹیکر کے مینڈیٹ کے تو کلیئرلی اگینسٹ ہے, اور جو ابھی بھی پاس کی, اور اس میں رضا ربانی یعنی صاحب کہ ساری چیزیں وہ پہلے کرنا چاہ رہے تھے, یہ اوریجنل پلان میں تھا. اوریجنل لا منسٹر کی میں نے کل طارق صاحب کی سنی ہے, انہوں نے کہا جی ہم ان کو کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہے تھے. دوسرا میجر جو انہوں نے کہا کہ جی کیئر ٹیکر جب آئے تو وہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ اپنا چینج کرے 2 یا 3 مہینے کے لیے. ویسے تو یہ 2-3 مہینے والی بھی اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے پنجاب میں, 6 مہینے سے چل رہی ہے. تو شاید ان کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ فیڈرل بھی جو ہے شاید اگلے مارچ تک چلنی ہے. یہ جو اصلاحات کر دی ہیں انہوں نے, اس سے انتخابات کی شفافیت پہ کتنا اثر پڑا؟ نہیں, انتخابات کی شفافیت پہ بالکل اثر پڑے گا. جو انہوں نے ابھی یہ کیے ہے, ایک تو نمبر 1 جس کو بھی یہ اپوائنٹ کرتے ہیں, ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیسک لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ایکچوئل ہونے چاہیے تھے, ان کی مشاورت سے ہو نہیں رہا. جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ کہتا ہے جی میں نے PMLN کی ٹکٹ میں لینا ہے. انٹیریئر منسٹر آپ کا کل کہتا ہے کہ جی راجہ ریاض صاحب بڑے آنیسٹ آدمی ہیں اور ان کو ہم یہ پارٹی کا ٹکٹ یا جو بھی پارٹی ہم دیں گے. تو اس کے نتیجے میں سرٹنلی شفافیت تو نہیں ہوتی. آرٹیکل 218 جو ہے وہ تو اس میں فلفل نہیں کرتا. اور جیسے اگر نام آ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور یہ وہ نام آ رہے ہیں, تو اس میں شفافیت کوشچن نہیں ہوتی. اور ٹھیک ہو گیا, یہ تو چلے طے ہو گیا نا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے. سوال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو امینڈمنٹس ابھی الیکشن ایکٹ 2017 میں انہوں نے کی ہے, جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات میں کچھ توسیع کر دی گئی ہے نا بین الاقوامی معاہدوں کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کا ریزن وہ یہ دے رہے ہیں کہ IMF ورلڈ بینک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ان دا مین وائل. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے گیون دا فیکٹ کہ پاکستان کی اکانومی ایک چیلنجنگ ٹائمز میں سے گزر رہی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں تو کورٹس اس کو دیکھیں گی, بٹ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کیئر ٹیکر کا جو مین مینڈیٹ ہے اس کے اگینسٹ ہے. کیئر ٹیکر مین پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے کسی DC کی الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. تو وہ بائی لیٹرل جو ایگریمنٹ جو چل رہی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں کیسے امپاور ہو سکتی ہے؟ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے, اور یہ تو بڑا لیکن ابھی تو ہو گئی نا, ترمیم تو ہو گئی. اس ترمیم کو چیلنج ہوں گے, اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی, بیکاز اس میں سپریم کورٹ کی آلریڈی ججمنٹ ہیں. خواجہ آصف کی 2013 کی بڑی ججمنٹس ہیں, اس میں کیئر ٹیکر کا مینڈیٹ جو ہے بڑا انہوں نے وائڈلی ڈسکس کی ہے. اس سے پہلے 1988 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. کیئر ٹیکر تو کسی بھی حالت میں کوئی بھی اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اور کیئر ٹیکر وہ میں کہہ رہا ہوں ہے صرف ہمارے ملک میں, باقی انڈیا, بنگلہ دیش, آسٹریلیا, وہاں پہ یہی پرائم منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر الیکشن ابھی کیئر ٹیکر پہ آپ کو یہ اعتراض ہو رہا ہے, اگر یہی لوگ بیٹھے بیٹھے الیکشنز کرا دیتے, سوچیں پھر کیا حالت ہوتی. اور بالکل یہ, اور فرینکلی کیئر ٹیکر کا ہم ڈسکس آپ آئینی مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس کے حساب سے اگر 13 اگست کو اسمبلی ریزالو ہوتی ہے تو 60 دن میں ہوں گے, اگر اس سے پہلے ہوتی ہے تو 90 دن میں ہوں گے. اس چیز کو تو ہم کراس کر چکے ہیں ماشاءاللہ, تو ہمیں وہ 90 دن کا مسئلہ نہیں. تو اگر کیئر ٹیکر اس نے 6, 8, 9, 10 مہینے یا سال چلنا ہے, جو کہ فرینکلی چل سکتی ہے کیونکہ پنجاب کی چل رہی ہے, ان 90 دن کا 90 دن کے ٹائم پہ 3 ججمنٹس ہیں, ایک ہائی کورٹ کی, 2 سپریم کورٹ. سائرہ صاحبہ آپ سن رہی ہیں, وہ کہتے ہیں گرفتاری چھوڑیں, ٹرائل ہو اور سزا ہو. وہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں کرنے. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. نااہل کیا آپ نے ہمارے لیڈر کو, تو ہم آپ کے لیڈر کو بھی نااہل کریں گے. مطلب یہ بیٹھے بیٹھے خود ہی سے کر دے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یا ادھر ہونا چاہیے, بس چھوڑ دیں. وہ تو کافی کچھ کہتے رہتے ہیں. انہوں نے تو سائفر کا بھی کہا تھا کہ وزارت خارجہ میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا ادھر ہم ادھر تم, وہ یا تم یا ہم. انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلی توڑ دو تو ہم یہاں یہ قومی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دیں گے. یہ تو بولتے رہتے ہیں, چھوڑ دیں, کیوں سیریس لے رہے ہیں. چلیں پھر خواجہ آصف صاحب کا ایک سوال آپ کو سنوا دیتا ہوں, اگر آپ رانا ثناء اللہ کو سیریس نہیں لے رہی ہیں. خواجہ صاحب نے کل جو پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے, اور اس کا باقاعدہ طور پہ جواز انہوں نے پیش کیا ہے. لیکن پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے گفتگو کی کیا تھی, اور اس کے بعد پھر وہ معافی کیوں نہیں مانگیں گے, اس کا کیا جواز دے رہے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جن لوگوں کا اتنا تاریک اور بھیانک ماضی ہو,
وہ بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ نیک دیکھیں اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں. یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں, کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے, یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے, یہ گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ which has to be cleaned. تو یہ ڈیفنس منسٹر نے گفتگو کی تھی, اور آج اس گفتگو پر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کو سننا. باقیات یا کوڑا کرکٹ یا گاربیج جو ہے وہ جینڈر, اس کا جینڈر ہی کوئی نہیں ہوتا, تو جینڈر اسپیسیفک کس طرح ہو گیا. یہ ایک ایشو بنایا گیا ہے. میری معذرت بنتی نہیں ہے. کیا بیٹی ہماری مریم نواز خاتون نہیں ہے؟ کیا ہماری بہن فریال جو ہیں وہ خاتون نہیں ہے؟ جینڈر اسپیسیفک گفتگو جو ہے ان کا لیڈر کرتا رہا ہے. اگر آپ معذرت کر لیتی ہیں ان ریمارکس کی جو مریم نواز یا فریال بی بی کے متعلق جو ہے ہماری بہن کے متعلق کہا گیا, میں نے کہا آپ معذرت کر لیں, میں بھی معذرت کر لیتا ہوں, ایک اتمام حجت کے لیے میں معذرت کر لیتا ہوں. لیکن میں جناب آج بھی اس بات پہ کھڑا ہوں کہ جو میں نے اس دن بات کہی تھی وہ ٹھیک بات تھی. سائرہ بانو صاحب. جی بیرسٹر صاحب, مذمت ہے جی. خواتین کے بارے میں ایک انگلی آپ اپنی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 آپ کی طرف جاتی ہیں. ان کی بھانجی اور بیوی بھی اسی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور پچھلی اسمبلی میں انہوں نے شیریں مزاری کے لیے کیا کہا وہ بھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. تو اتنا جوش خطابت میں بول نہیں دینا چاہیے نا, اتنا کہ آپ وہ اپنی وہ شو کریں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ کہیں اور سے بھی میں نے سنا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہم کریں گے. تو ٹھیک ہے پھر کرتے رہیں. اور آج انہوں نے نام لیا کہ میری بیٹی مریم نواز اور میری بہن فریال تالپور. تو میری بہن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کہنا بھول گئے. وہ بھول گئے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا, ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا فکرے اچھالے تھے اور کیا 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 تھا. وہ تو بڑا پن ہے یا جمہوریت کی وہ کہتے ہیں نا, یا پاکستان کھپے نعرہ یا کچھ بھی کر لیں کہ وہ سب کچھ بھول بھال کر ساتھ بیٹھے ہوئے. تو یہ 2 نام لیے, تو تیسرا نام محترمہ بے نظیر بھٹو کا, ان کے لیے تو معافی مانگ لیتے فلور پہ کہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیے, جو الفاظ استعمال کیے اور جو کبھی حرکتیں ہم نے ماضی میں کی ہیں. میرا تو آپ یقین نہیں کریں کہ میں تو اس تکلیف تو سوچتے تھے تو ہوتی تھی, اس تکلیف کا اندازہ ہوا کہ وہ خاتون کس تکلیف سے گزری ہوں گی. اور باقی یہ کہنا تو مطلب آپ کے پیچھے جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے, باقی وہ دوسری پارٹی کی ہوں یا کسی بھی پارٹی کی ہوں اس کے لیے آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں. تو دیکھیے جی دانیال چودھری ہے یا طلال چودھری ہے, وہ تو پہلے بھی 2 سال 3 سال پہلے دیکھ لیں تو خواتین کے حوالے سے بہت عجیب سی گفتگو کرتے نظر آئے ہیں, اور ان کے ممبران کہتے رہے کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے. تو بس اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. اور اسپیکر صاحب نے بھی بس وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوؤں پر سے مٹی جھاڑی ہے کہ یہ میں کوڑا کرکٹ ایکسپنج کرتا ہوں. آپ اسی وقت ایوان کی کاروائی روکتے, آپ اسپیکر تھے, آپ کے پاس پاورز تھی, آپ مسئلہ سارٹ آؤٹ کرواتے, وہیں پر ہی آپ معافی منگواتے. ایسے تھوڑی کہ آپ کسی کے منہ پہ تھپڑ مار دیں اور اس کے بعد آئس پیک دے دیں کو یہ لو ٹکور کر لو. یہ اس طرح کے الفاظ وہ نہیں ہونے چاہیے. خواتین آپ اسلامی تاریخ دیکھ لیں اور اپنی تاریخ دیکھ لیں, خواتین نے کتنا وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا, اور یہ اس طرح یعنی کہ ان کے لیے گھر سے نکلی ہوئی کوئی بھی عورت ان کے لیے قابل احترام نہیں ہوتی. اور سوری کسی کا فکرہ ہی دہرا رہی ہوں کہ ہم خواتین تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی پارسائی ثابت کرنے کے لیے داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے کہ داڑھی رکھ کے اپنی پارسائی ثابت کر لیں. تو بس اپنے گھر میں جب ماں بہن بیٹی ہو تو میرے خیال میں ہر انسان کو وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا ایسے بات کرنی چاہیے. گھر سے نکلی ہوئی خواتین جو انہوں نے بولا ہے کہ اخلاق باختہ وہ نہیں ہوتی. اور جس طرح کا ماضی رہا ہے, ماضی تو ابھی ریسنٹلی میں گنوا دوں مگر پھر اچھا نہیں لگتا کہ خاتون ہو اس قسم کی آواز. پنجاب کی بیوروکریسی کے خون کے آنسو ہی دیکھ لیں, جب شہباز صاحب تھے وہاں پر, وہیں سے پتہ کر لیجئے. میں اب اس سے زیادہ کیا بولوں کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا. تو کسی اور کو اخلاق کے باتیں نہ ہی کریں. تو خواتین سب کے لیے برابر ہیں, سب برابر ہونے چاہیے, سب ماں بہن بیٹی ہیں. ہم نہیں ہوتے کہ کسی کو سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں کہ یہ اخلاق باختہ ہیں یا کیا ہیں. چلیں بالکل آپ کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چھج کہے چھاننی کو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ
یہ جو توشہ خانہ ٹرائل چل رہا ہے، اس میں پہلے ایک فیصلہ آیا، اس کو پھر چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ریمانڈ کیا واپس ٹرائل کورٹ کو. ٹرائل کورٹ نے دوبارہ فیصلہ دے دیا، درخواست کو خارج کر دیا. لیکن اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے ان کے دلائل کو سنے بغیر کیا. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ اس فیصلے کے خلاف گئی پی ٹی آئی. وہاں پہ ابھی کیس پینڈنگ تھا تو سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ سے ایک آرڈر آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام کیسز کا فیصلہ کریں گے. اب ان کیسز کے حوالے سے سب کو کنسالیڈیٹ کیا گیا اور اگلے ہفتے میں وہ رکھا گیا. میں یہ آرڈر پڑھ رہا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کا. اس میں انہوں نے ایف آئی اے سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے بیفور دا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جج صاحب کو متعصب کہا ہے درخواست گزار نے، وہ اس بنیاد پہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فیس بک پر جج صاحب کے اکاؤنٹ پر کچھ پوسٹس ہیں متعصبانہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف. تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایف آئی اے سے ایک رپورٹ طلب کر لی ہے بیفور دا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. اور جو جج صاحب کے کچھ ریمارکس ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. پھر جج صاحب نے بھی ایک اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کے خلاف ایف آئی اے میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے جج صاحب کے خلاف ٹرانسفر پٹیشن کی کہ ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو جب اتنا کچھ ریکارڈ پہ آ گیا ہے اور وہ جج صاحب کی بھی اپلیکیشن ہے کہ اور وہ جج صاحب کے ریمارکس ہیں کہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، تو قانونی طور پر کے سامنے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے قانونی طور پہ؟ قانون کیا کہتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو بھی کسی کے خلاف بھی ٹرائل ہو، جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو بھی صفائی کا موقع دیے بغیر، اس کا ڈیفنس پلیڈ کیے بغیر اور ڈیو پروسیس دیے بغیر کسی کو آپ جو ہے وہ کنڈیم نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بڑی مسلمہ بات ہے کہ ہر شہری کا یہ رائٹ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی الزام ہو تو اس کو بھرپور دفاع کا موقع دیا جائے اور اسے ڈیو پروسیس کے تحت جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا جائے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ فرض کریں کہ جو جج کے خلاف بائسڈ کا جو ایلیمنٹ آتا ہے کہ وہ جانبدار ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بڑی ججمنٹس ہیں. کچھ کیسز میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ جج حضرات، ابھی آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھا کہ کیس میں بھی جو چل رہا تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو تھے ان کے اوپر اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا تو انہوں نے میرے خیال ہے دوسرا سیکنڈ نہیں لگایا اور انہوں نے فوری طور پہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. یہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جسٹس جواد اس خواجہ جو اس ملک کے چیف جسٹس رہے ہیں، وہ ایک کیس میں ان کے اوپر بھی اس طرح کا جانبداری کا یا ایسا کہا گیا کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کا کیس آپ کے خلاف وہ آپ کے سامنے ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے فیصلے دینے کا پابند ہوں، میں ان چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہوتا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ججز کے اوپر کہ وہ کن سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو ریکیوز کریں یا نہ کریں. ایک چیز آپ کو بیرسٹر صاحب دیکھنی پڑے گی کہ چلیں وہ اگر اپنے آپ کو فرض کریں ریکیوز بھی کر لیں اور یہ کسی اور جج صاحب کے پاس چلا جائے اور ان پہ بھی اگر اعتراض کر دیا جائے کہ وہ جانبدار ہیں اور وہ بھی اگر اپنا آپ کو ریکیوز کر دیں، تو یہ پھر سلسلہ ایک لامتناہی ہوتا ہے. اس پہ جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس میں ہے کہ جو اعتراض ہے وہ بالکل اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو عدالت ہے وہاں پہ راؤڈیزم بھی ہوا. میں نے خود جو ہے وہ کچھ ایسی آڈیو ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ان پہ دشنام ترازی بھی کی گئی کورٹ روم کے اندر. ایک گروپ جو ہے وہ ان کی حمایت میں نعرے لگاتا رہا، دوسرا ان کی مخالفت میں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو عدالتوں کا ڈیکورم ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. دیکھیں، ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے، انصاف ملنا ہے، وہ انہی عدالتوں سے ملنا ہے. تو اس لیے اگر ہم ایسی فضا قائم کریں گے اور اس کے بعد اگر ان کے خلاف کوئی ایڈورس فیصلہ بھی آ جاتا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ جانبدار تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وکلاء کو بھی اور جو لٹیگنٹس ہیں ان کو بھی ذرا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، اگر ان کا کوئی جائز اعتراض ہے کسی بھی جج صاحب کے اوپر وہ ضرور کریں، لیکن وہ جو ڈیکورم آف دا کورٹ ہے
اس کو کم از کم وائلیٹ نہ کریں. بیرسٹر صاحب یور ٹیک. میرے خیال میں ایگری ود شاہ صاحب، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ اگر جج پہ کوئی اعتراض آ گیا ہے تو اس کو فوراً جو ہے وہ ریکیوز کرنا چاہیے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں سپریم کورٹ میں ایز اے لا کلرک میں نے کام کیا تھا، تو جن جج صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے کچھ پرانے استاد آ گئے جو ان کے ٹیچر تھے کسی زمانے کے، اور جج صاحب نے انہیں کہا جی کہ آپ میرے ٹیچر آئے ہیں، حالانکہ ان کو میموری تھی بھی نہیں، تھوڑے اولڈ ایج بھی تھے، تو انہوں نے ریکیوز کر دیے. اس میں قانونی سے زیادہ نا اخلاقیات کی ہے کہ ایک جج کے لیے ایلیمنٹ آف بائس ہونا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، انصاف کے منافی ہوتا ہے، اور آرٹیکل ہمارے اگر آئین کی بات کریں تو 10A کی بھی وائلیشن ہے. باقی اس کو ریکیوز کرنا چاہیے اور کسی اور کے پاس یہ لگ جائیں اور ان کا یہ ٹرائل پروسیڈ کریں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور جج صاحب بڑی سپیڈ سے وہ ٹرائل کو لے کر چل رہے ہیں آگے. 342 کے بیان تک تو بات آ گئی، اینڈ دس از آلموسٹ دا لاسٹ اسٹیج آف اے کرمنل ٹرائل، جس کے بعد بحث ہونی ہے، پھر فیصلہ آنا. بس یہ بالکل ہے، ایک تو سپیڈی ٹرائل اگر ہو تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اگر ایک اسپیسیفک کسی بندے کے اگینسٹ سپیڈی ٹرائل کیا جائے تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے یاد ہے میں جب الیکشن کمیشن میں تھا تو فیصل واڈا کے اگینسٹ بھی کوئی ایسا کرمنل ٹرائل جو ہے موو کیا گیا ہے، وہ میرے خیال میں اس کے کہیں ڈیسیجن کے قریب بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ سال پرانی بات ہے. یہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہ بھی آئی بروز ریز کرتا ہے کہ کیوں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو FIA سے رپورٹ منگوانی اور وہ جج صاحب بیسک اگر اس کو ریکیوز کر دیں کسی اور کے پاس بھیج اچھا، دیں. انٹرسٹنگلی جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ میرا ہی ہے لیکن پوسٹ میں نے نہیں کی. اصل میں بیرسٹر صاحب اس پوائنٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے. میں تو اس سے بہت پہلے کہہ رہا ہوں، اگر ایک ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحب اپنے ریکیوز کر گئے منصور علی شاہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب کر گئے، اور صرف انہوں نے ایک نقطہ اعتراض اٹھایا کہ جی ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ درخواست گزار ہیں، وہ ادھر ہیں اس سے پہلے بھی. اور دوسرا جو میں نے آپ کو مثال دی، ہاں، اور دوسرا یہاں پہ تو بڑا مطلب کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کچھ گراؤنڈز لیے ہیں کہ ہمیں انصاف کی توقع ہی نہیں ہے جج صاحب سے. پھر جج صاحب کے کچھ ریمارکس ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آج انہوں نے کہا ہے کہ جی پچھلی دفعہ چیئرمین PTI آئے تھے تو بڑی اچھی یادیں چھوڑ کے گئے، تو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی رنجش عیاں ہوتی ہے. نہیں بالکل ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب نے بھی کوئی درخواست دی ہے، وہ بھی دی ہے. تو یہ تو پارٹی بن گئے نا. تو اگر ایک پارٹی بن جائیں اس کے اگینسٹ، یہ تو بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے. اس میں جس معاملے میں جج خود پارٹی بن جائے اس میں پھر منصف ہونا مشکل ہے، آبجیکٹیولی پاسبل نہیں ہے. وہ جج کہے کہ میرے ضمیر کی آواز ہے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، لیکن آپٹکس درست نہیں. یہ ٹھیک شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہ جوادس خواجہ صاحب نے، بٹ کیونکہ میں بھی، لیکن میرے خیال میں منصور علی شاہ صاحب نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا وہ بہتر ہے جوادس خواجہ صاحب کے پریسیڈنٹ کی نسبت. جوادس خواجہ صاحب کی اگر میں بتاؤں، کیونکہ میں ان دنوں موجود تھا، وہ ہر ایک ان دنوں میں 1 2 3 تیسرے کیس میں نا ان کے اوپر اس طرح کر کے آتا تھا. پرابلی وہ شاید جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ میں تو پھر بیٹھ جاتا ہوں، میں کیسز نہیں سنتا. لیکن منصور علی شاہ صاحب جو میں نے آپ کو انسیڈنٹ سنایا ہے ایک جج، لیکن خیر کیس بھی بڑا اوکھا تھا. منصور علی شاہ صاحب نے جیسے ریکیوز کی، کیس بھی تو اوکھا تھا. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک. سائرہ بانو صاحبہ، پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور کوئی جی ڈی اے کے ساتھ الائنس بنانے کی بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں. تو آنے والے انتخابات میں جی ڈی اے اور مولانا کا الائنس ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2018 میں بھی یہ الائنس ہوا تھا، تھوڑی 2-3 حلقوں پہ، آئی تھنک لاڑکانہ یا 1-2 جگہوں پر سیٹس کے اوپر سیٹس ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی. تو وہ دوبارہ وہی بات کرنے آئے تھے، اور جیسے ایسے ملاقات کرنے آئے تھے. وہ سندھ میں ایسا کوئی اتحاد نہیں بن رہا کہ ان کے، ایسی کوئی بات ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی. بات ہوئی تھی، بٹ یہ کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تھا، اس کے علاوہ نہیں تھا. وہ بالکل جہاں ان کے فالوورز ہوتے ہیں، جہاں پیر صاحب کے فالوورز ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا ادھر ادھر وہ ہوتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وقت ویسے کم ہی رہ گیا، تقریباً کوئی میرے خیال میں چند منٹ ہیں پروگرام ختم ہونے پہ. تو پولیٹکس پہ تو ہم بات کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں.
تو یہ 5 منٹ ہم پالیٹکس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی اچانک مجھے خیال آیا اور میرا دل یہ کر رہا ہے کہ کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی مناسبت سے چند منٹ ہم اس پہ گفتگو کر لیں. تو جو اس کی سگنیفیکنس ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قربانی ہے، وہ ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دونوں گیسٹ سے یہ پوچھوں اور اس کے بعد اسی پہ ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں. بگننگ ود یو سائرہ بانو صاحب. بس وہی کہتے ہیں کہ یزید تھا، حسین ہے، اور میرے خیال میں کہ وہ جو ایک قربانی دی ہے، اس کے بعد اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بس 2 ہی فکر رہ گئے ہیں، ایک یزیدیت اور ایک حسینیت، کہ جو حق سچ کے ساتھ بلند آواز کر کے خدا پاک پہ بھروسہ کر کے اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. کفر کے سامنے، کفر کا نظام، ظلم کا نظام سر نہیں جھکانا چاہیے. اس کے لیے بھلے آپ کو اپنی گردن کٹانی پڑے، کہ اس خدا کے سامنے سرخرو ہوں گے. اور یہ سبق دیا اس جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، اپنی جان کی اور اپنے خاندان والوں کی قربانی دے کے. میں تو یہ سمجھتی ہوں، باقی اس پہ اور جتنی ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سیاہی کم پڑ جائے گی اور صفحے کم پڑ جائیں گے، کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس کے اوپر ہم اگر بات کریں تو. بالکل صحیح بات ہے. آپ اکثر اشعار بھی پڑھتی ہیں شوز میں، میرے شو میں بھی کئی دفعہ آپ نے اشعار پڑھے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشعار ایسے ہوں اس حوالے سے. میں نے ایک اپنا، جی میں بس یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، کہ ان کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. ٹھیک، بالکل صحیح. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی، بالکل آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی. عادل کہ جی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، کہ اس سے تو گھٹن اتنی بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. اور اب آپ نے جب مجھ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پوچھا تو اس حساب سے میں جیسے میری اپنی رائٹنگ میں ہے کہ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے. وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے. اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا. ٹھیک ہے جی، 30 سیکنڈز میں آپ کیا ایک تو آپ نے محرم کا دیا. جی اجازت دیجیے گا سائرہ صاحبہ، اجازت دیجیے گا، میں ذرا اگلے محرم کا بیسک یہی ہمیں سبق دیتا ہے کہ حق کے لیے جو ہے آپ کسی قربانی سے دریغ نہ. اور میرے نظریے میں ایک ہی جماعت اور ایک ہی لیڈر ہے جو حق پہ اور آزادی کے لیے کھڑا ہے. میں پتہ کیا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ پریزنٹ ڈے پالیٹکس کو اس میں ابھی ہم شامل نہ کریں. میں تو صرف محرم کے حوالے سے آپ دونوں کا پیغام لینا چاہ رہا تھا. اس میں انہوں نے بھی پی ڈی ایم کا ذکر کر دیا، آپ بھی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے خالصتاً، باقی ہر کسی کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے یا اپنی ایک سوچ ہے یا موقف ہے، اس کے مطابق وہ بات کر سکتا ہے اور اس کو رائٹ بھی. لیکن میں خالصتاً اس کے حوالے سے چاہ رہا تھا. بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے. میں جاتے جاتے ایک شعر جو مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور جتنی شاعری میں نے پڑھی ہے میرے خیال میں اس میں میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے، جس میں حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں مانتا ہوں سب کو پر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جو شعر ہے نا، اس میں اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی گہرائی ہے، جو شاعر کا تخیل ہے وہ اتنا کمال ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ اس شعر کو پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس کی نئی ڈائمنشنز آپ ایکسپلور کرتے ہیں. بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.